آج ہم ایک بڑے اہم امپورٹنٹ اور حساس موضوع پر تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ یہ جو ایک سوچ ہے معاشرے کی کہ جو خواتین سنگل مدر ہوتی ہیں یا اپنی لائف گزارنا چاہتی ہیں، بیوہ ہیں یا پھر طلاق ان کو ہو گئی ہے کسی بھی وجہ سے، کوئی بھی حالات و واقعات میں، تو معاشرے کا ان کی طرف رویہ کیا ہے، اور معاشرے کی رویوں کی وجہ سے وہ جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کر بھی نہیں پاتی ہیں، کیا مسائل ہیں ان کے، کس فرسٹریشن کا شکار ہوتی ہیں، اس فرسٹریشن کو، اس انزائٹی کو، اس پریشانی کو کیسے اوورکم کرتی ہیں وہ، تو اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود کچھ خاص مہمان ہیں۔ شائستہ بختیار سنگل مدر ہے اور سی ای او ہے لرننگ لیب گلوبل فیسیلیٹیشن کی۔ ایک بیٹا ہے، 23 ایئرز کے بیٹے ہیں، اور آپ کی ڈیورس ہوئی 2019 میں جب آپ 37 سال کی تھیں۔ اور شیف ماوش رشید ہے، سنگل مدر ہے، اور آپ کے جو شوہر تھے وہ بھی معروف نعت خواہ وہ بھی رہ چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ مفتی محمد وسیم صادق بندگی بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک چاہے وہ ڈیورسڈ ہو یا خلا لی ہوئی ہو یا وڈو ہو، وہ خاتون اسلام ان کو کیا اصلاح دیتا ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھے، اور ہمارا معاشرہ ان کو کیسے پیچھے دھکیلتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دین اسلام نے ہماری زندگی کی ہر سچویشن کے حوالے سے ہمیں باقاعدہ ایک نظام بنا کر دیا ہوا ہے۔ کوتاہی ہماری یہ ہے کہ ہم اس نظام حیات کو فالو نہیں کرتے، اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دین اسلام نے اس حوالے سے بالکل واضح تعلیمات دی ہیں۔ مثال کے طور پر ایک خاتون ایسی ہیں کہ جن کو طلاق ہو گئی، اب اس کو اختیار ہے کہ وہ چاہے تو آگے دوسری جگہ شادی کرے، اس کو یہ بھی اختیار ہے وہ چاہے تو اپنی زندگی اکیلے گزارے، لیکن سچویشن اس کو خود یہ دیکھنی ہوگی کہ اس کے لیے کون سا فیصلہ بیسٹ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام اس حوالے سے کیا سجیسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، اسلام تو یہی کہتا ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو مرد اور عورت کی تخلیق کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم فرما دیا ہے، زندگی گزارنے کی جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اب جو خواتین ہیں، زیادہ تر جو ہے آپ دیکھیں، نیچرلی ایک بات ہے، فطرتی بات ہے کہ ان کو گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی ذمہ داریاں، ان چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، اور مرد حضرات جو ہے ان کے لیے ذریعہ معاش اور ان کے اخراجات اور ان چیزوں کو پورا کرنا۔ تو بیسٹ فیصلہ تو یہ ہے اسلام کا کہ اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں کہ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو کر مزید آگے اپنے لیے شادی کے لیے اور اپنے گھر کو بسانے کے لیے فیصلہ کریں، یہ زیادہ بیسٹ فیصلہ ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں قرآن کریم میں حکم بھی ارشاد فرمایا۔ ہماری سوسائٹی میں بعض دفعہ ایسی خواتین کو لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، طنز کرتے ہیں، یہ رویہ بالکل افسوسناک ہے، اور یہ اسلامی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے۔ اسلام نے ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کا حق دیا ہوا ہے۔ اب ایسی خواتین اگر مزید آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو زمانے جاہلیت کی اگر بات کروں، نبی علیہ السلام کے آنے کے بعد کی بات کروں، چونکہ اسی کو لے کر ہم کچھ قانون اپنے سامنے رکھتے ہیں، تو اس زمانے میں کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ خواتین کو مزید آگے نکاح کرنے سے روکتے تھے، اس کو اچھا جو ہے نہیں سمجھتے تھے۔ تو قرآن کریم نے حکم دیا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، سورہ نور کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسی خواتین آگے نکاح کر سکتی ہیں، بلکہ ان کے جو ولی ہیں، جو ان کے وارث ہیں، ان سے یہ کہا گیا کہ انہیں مزید آگے نکاح کے لیے اسباب پیدا کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، ان کو مزید نکاح کرنے میں زیادہ سہولت ہے۔ احکامات آپ نے اچھا شامل گفتگو کرتے ہیں۔ شائستہ، آپ بتائیں، آپ نے ایک پریکٹیکل لائف میں اب آپ ہیں اور آپ ورکنگ وومن ہیں، موو آن آپ کر گئی ہیں، ایک تو انسپریشن بھی ہیں آپ ایسی خواتین کے لیے، آپ کے تجربات کیا رہے اور ابھی بھی آپ کیا کچھ فیس کر رہی ہیں معاشرے سے متعلق، ذرا اپنی لائف کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں، ہمارے یہاں سب سے پہلے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ایز اے سنگل وومن لوگوں کی زبانیں بہت کھلتی ہیں۔ اینی ون کین سے اینی تھنگ ٹو یو، دیٹ از ویری، کیونکہ اگر آپ اپنا ڈیمینر ایسا نہیں رکھیں گے یا آپ اپنی پروفائل ایسی نہیں بنائیں گے کہ کوئی بھی اٹھ کے آپ کو کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور چاہے وہاں پہ آپ پہنچ بھی جائیں اس کے باوجود، یہ ابھی یہ بات ہم نے شروع میں بھی کی کہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ بول بھی دیتا ہے اور پھر آپ کو سنا بھی پڑتا ہے۔ ایک یہ چیز، سپورٹ سسٹم نہیں ہے ہمارے ہاں، ایک اچھوت کی طرح بھی ٹریٹ کیا جاتا ہے ایک ایسی عورت کو، اسپیسیفکلی جس نے اپنی مرضی سے طلاق لی ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا، ہو گئی، میاں نے دے دی، ایک ہے خلا کہیں گے اس کو،
خلا بھی نہیں, ایون ڈیورس بھی جیسے میوچل انڈرسٹینڈنگ سے آپ نے لی ہے, یا ایون آپ کا ایک ایسے پوائنٹ پہ شادی پہنچ گئی ہے جہاں آپ نے کہا کہ جی اب مجھے ڈیورس ہی دیں آپ. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ خلا کے لیے نہیں اپلائی کرتے ہو, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ جو ہوتی ہے, تو آپ اس کے باوجود اس کو تو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے جی کہ جی ہمارے تو خاندانوں میں کبھی ایسا نہیں ہوا, اور آل دیز تھنگس. بٹ شائستہ یہ بتائیے, وہ تو ہمیں پتہ ہے اٹس اے ویری کروشل ٹائم, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم فار بوتھ دا پارٹیز. اس کے بعد آپ موو آن کیسے کیا آپ نے, کیونکہ یو آر این انسپریشن, شی از این انسپریشن فار ویمن, کیا چیزیں آپ نے اپنے آپ کو سمجھائیں جس سے آپ کو موٹیویشن ملی؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ سمجھائی کہ جو کرنا ہے نا خود کرنا ہے. یو کین ناٹ ریلائی آن اینی ون. اگر آپ نے کسی سے اپنے بلز پے کروائے تو آپ کو اپنی زندگی بھی اسی کے مطابق گزارنی پڑے گی. سو اگر آپ کو انڈیپینڈنٹ ہونا ہے تو یو ہیو ٹو ٹیک ایکشن, یو ہیو ٹو بی ریزیلینٹ. آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ نے ہی کرنا ہے, اپنے لیے بھی اپنے بچے کے لیے بھی. You have to be a fighter. Exactly. Even if the father is there and even if he is willing for the children, that is a separate issue because وہ اس کے بھی بچے ہیں. بچوں کا حق ہے کہ وہ اپنے باپ سے جڑے رہیں اور ان سے ملیں جلیں. لیکن اب آپ سنگل وومن ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ کوئی جو ہے نا آپ کے لیے گھوڑے پہ اب دوبارہ نہیں آنے والا شہزادہ. اپنے فیصلے آپ کو. ایگزیکٹلی آپ کریں. شائستہ دوبارہ شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں آپ؟ دیکھیں اٹ ڈپینڈس, لائف از ویری انپریڈکٹیبل. آئی ڈونٹ نو, مے بی ناٹ. وہ دروازہ بند نہیں ہے. کیوں کرنا ہے, کیوں میں کوئی ایسا دروازہ اپنے اوپر کیوں بند کروں جو اللہ تعالیٰ نے شاید میرے لیے کھلا رکھا ہوا ہے. اچھا مہوش, آپ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے, اور آپ کے ہسبینڈ ایک معروف نعت خواں بھی رہے, پھر آپ کو اپنے ہی بلبوتے پر سب کچھ کرنا پڑا, یہ وقت آپ کے اوپر آیا اور ظاہر ہے سب کو ہی دنیا سے رخصت ہونا ہے, تو آپ کے کیا تجربات کہتے ہیں, بتاتے کیا؟ میرے ہسبینڈ کی ڈیتھ کے بعد تو مجھے بہت زیادہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا. ایون کہ آفٹر ڈیتھ میں 2 سال تک 2.5 سال تک سیویئر ڈپریشن کا شکار رہی ہوں. اور یعنی مطلب لوگوں نے بہت زیادہ ٹیز کیا, بہت زیادہ. ایون کہ یہ مطلب جھوٹی باتیں کر کے, کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہسبینڈ کی پروفیشنل لائف سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, فیملی کو نہیں پتہ ہوتی, لیکن اس میں اگر میں سچ بھی بول رہی ہوں تو اس پہ مجھے جھوٹا قرار دیا گیا, اور پھر میرے دروازے پہ آ کے مجھے ہیریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے باقاعدہ. اور وہ 2 سال ایسے تھے کہ میں دروازے پہ اپنے جا کے کھڑی بھی نہیں ہو پاتی تھی. یہ کون ہراس کرتا تھا آپ کو؟ انہی کے جاننے والے, گھر والے, بہت معاشرہ ہی ہے, ظاہر سی بات ہے. اور لیکن اس ٹائم پہ میری فیملی نے, میری مدر, میری سسٹر, میری جو بلڈ ریلیشن, انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا. ان کی وجہ سے میں آج یہاں پہ ہوں, اور اپنے خود کے اسٹیمنا کی وجہ سے بھی. میرا بیٹا ہے. وہ کیا لمحہ کون سا آپ نے سوچا کہ نہیں اب بس ٹھیک ہے, اب جو بھی ہو رہا ہے میں بس جب وہ 2 سال میرے بہت زیادہ سیویئر ڈپریشن کا میں رہی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں آج تک بھی یہ ہوتا ہے کہ میں راتوں کو سو نہیں پاتی ہوں, لیکن میں کھڑی ہوں اپنے بیٹے کے لیے. میرے بیٹے نے کہا ماما میں ہوں, جب میں ہوں تو آپ کو کیوں فکر ہے دوسرے دنیا کی. اور جب وہ چھوٹا سا میرا بیٹا تھا, جب اس نے یہ چیز حوصلہ مجھے دیا تو وہ میرے لیے بہت تھا کہ نہیں میرے پاس میرا بیٹا ہے تو مجھے کس سے ڈرنے کی ضرورت ہے, کوئی مجھے دے رہا ہے آ کے کھلانا, کوئی نہیں دیتا, کوئی نہیں دیتا. دوسری شادی کیوں نہیں کی؟ دوسری شادی اپنے ایک تو ایسا کچھ موقع ملا نہیں. سیکنڈلی یہ کہ مجھے سب سے پہلے اپنے بیٹے کا خیال آیا, کیونکہ آج کے زمانے میں نہیں سمجھتی کہ کوئی کسی کی اولاد کو اپناتا ہے. صحیح بات. تو میرے لیے میرے سب سے امپورٹنٹ میرا بیٹا ہے. بالکل یہیں سے آگے گفتگو. دیکھیں وہ انہوں نے کتنی معاشرے کی برائیوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ دوسری شادی سے متعلق سوال پر یعنی ایسے ریفیوز نہیں کیا انہوں نے حالات و واقعات کا ہی ذکر کیا کہ اب انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کی دیکھ بھال کون کرے گا. تو یہ ایکسیپٹنس ہمارا مذہب کیوں, یعنی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں, مذہبی احکامات بھی, احادیث بھی بیان کرتے ہیں, لیکن اپنے اندر ریفارم کوئی لانے کو تیار نہیں ہے. اس سلسلے میں اس ایشو سے جڑی آپ مزید کیا بات کریں گے؟ دیکھیں میں یہ عرض کروں کہ ہمیں یہ بات دوسروں کو سمجھانی چاہیے اور سیکھنی چاہیے کہ اسلام اس حوالے سے کہتا کیا ہے. دیکھیں اب اس بہن کا اپنا فیصلہ ہے, ان کا اپنا فیصلہ ہے, انہوں نے چاہا کہ ہم اپنی الگ زندگی بسر کریں گے, معاشرے کا اپنا ایک رویہ ہے, لیکن اس میں اسلام کے احکامات کیا ہیں, کیونکہ اگر ہم اس کو فالو کریں گے تو تب جا کر معاملات درست ہوں گے نا. دیکھیں اسلام نے سب سے پہلے ایک عورت کے لیے یہ ذمہ داری باپ پر ڈالی ہوتی ہے کہ باپ اس کی ہر چیز کا ذمہ دار ہے, اس کی کفالت کا, اس کی ضروریات کا, جب تک اس کی شادی نہ ہو جائے. شادی ہونے کے بعد یہ ذمہ داری چلی جاتی ہے شوہر کے اوپر, لیکن ہم اس سے اگلے مرحلے پہ جا رہے ہیں کہ طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا,
اب اس کے بعد اسلام کیا کہتا ہے؟ اس کے بعد اسلام یہ کہتا ہے کہ اس عورت کی جو ذمہ داری ہے واپس اس کے والد پر آ جاتی ہے. یعنی یہ شریعت نے اس کو لازم کیا ہے, یعنی اس کے جو والد ہیں وہ اب اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ اس کی کفالت کریں گے, وہ اس کے معاملات دیکھیں گے, وہ اس کی ضروریات کو پورا کریں گے. اور اس میں یہاں تک بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر بالفرض وہ والد صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میری یہ بیٹی کے لیے مزید آگے شادی کے کوئی حالات نہیں بن رہے, تو اس کا ذریعہ معاش بنانے کے لیے وہ اپنی جائیداد میں سے ایک مخصوص حصہ اس بچی کے نام کر دیں. اگرچہ عام حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن اس سچویشن میں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ وہ اس کی کفالت کی ذمہ داری لینا. اچھا دیکھیں, بیٹے اور بیٹی ان دونوں کو سامنے رکھ کر اسلام نے بیٹی کے حوالے سے اس کی کفالت یا ذمہ داری کے حوالے سے زیادہ ذمہ داری عائد کی ہے, اس لیے کہ جب بیٹا بالغ ہو جاتا ہے تو اب اسلام کہتا ہے کہ وہ خود مختار ہے اور باپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس کا ذریعہ معاش اور دیگر چیزوں کو دیکھے گا. لیکن بیٹی اگر بالغہ بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی اس کی ذمہ داری والد پر آتی ہے. اچھا ایک اور یہ بھی کہے گا, جیسے کوئی بیوہ ہیں یا پھر کسی خاتون نے طلاق لی ہے, تو کیا ان کا اختیار نہیں ہے کہ اگر وہ اپنی شادی کا فیصلہ خود کرنا چاہ رہی ہے کسی سے, تو کیا اپنے والد سے, اپنے ولی سے ان کو اجازت لینی ہے؟ یہ یعنی دیکھیں, یہ جو اختیار کا معاملہ ہے یہ تو جب وہ پہلی شادی کر رہی ہیں اور بالغہ ہیں تب بھی ان کو اختیار ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں پر بھی شادی کر سکتی ہیں, اور پھر طلاق ہو جانے کے بعد یا بیوہ ہو جانے کے بعد بھی اپنی مرضی سے کر سکتی ہیں. یہ ایک الگ بات ہے کہ ہر سوسائٹی کے کچھ اپنے رولز ہوتے ہیں, کچھ رسم و رواج, کچھ طریقے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں عرف عام میں اس بات کو زیادہ پسند نہیں کیا جاتا کہ ایک بیٹی خود سے جا کر بغیر والدین کو بتائے شادی کر لے. ہاں یہ اختیار ضرور ہے, اسے چاہیے کہ والدین کو اعتماد میں لے اور والدین کو بھی کنونس کرے, اپنے ساتھ کرے. اختیار اسی بچی کو ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی. اسلام نے کوئی پابندی عائد نہیں کی ہے, بلکہ اسلام نے اس حوالے سے اس کو چھوٹ دی ہے, اس کو اجازت دی ہے, وہ بالکل کر سکتی ہے. یہ تو ہمارے معاشرے کا المیہ ہے, ہم اسلام کے مطابق چیزوں کو فالو نہیں کر رہے, ہم اپنی نیچر کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں, جو ہم ہمیں اپنے ذہن کے مطابق چلنا چاہ رہے ہیں, جو ہمارے لیے کنوینینٹ ہے ہم اس کو دیکھیں گے. شائستہ یہ بتائیے کہ آپ نے اتنا عرصہ ویٹ کیا ایک ریلیشن شپ کی ختم ہونے کے کہ آپ کے بچے بڑے ہو جائیں, بیکاز اے لاٹ آف ٹائمز خواتین جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ بھائی میں ٹاکسک ریلیشن شپ میں رہ لوں گی, میرے بچے ایک ایج پہ ہو جائیں تب میں یہ لوں گی. واز دیٹ آلسو یور ڈیسیژن؟ کائنڈ آف, بیکاز آئی ٹک ڈیورس آفٹر 20 years آف مائی میرج. اور میں نے پہلے کچھ سال تو بہت کوشش کی, بلکہ کئی سال کوشش کرتی رہی کہ شاید یہ شادی چل جائے. جب یہ مجھے پتہ چلا کہ یہ شادی اب نہیں چل سکتی, تو سب سے پہلے جو میں نے کام شروع کیا وہ اپنے اوپر کام شروع کیا گیا. پھر مجھے پتہ ہے کہ اب میں نے گھر اکیلے چلانا ہے. آپ کہہ لیں جتنا مرضی, جس کی مرضی ذمہ داری ہو, کوئی نہیں آگے آتا, کوئی بھی نہیں آتا, نہ باپ آتا ہے نہ بھائی آتا ہے. تو سب یہ میں نے کیا, اور اس میں بائی دا ٹائم بچہ بھی بڑا ہو گیا خود. تو مین وائل جب وین آئی واز گیٹنگ فائنینشلی اینڈ پروفیشنلی ساؤنڈ, تو اس میں میں نے پھر بڑا بچہ بھی ظاہر ہے وہ تو ساتھ ساتھ بڑا ہو رہا تھا. دین دیر اے ٹائم کیم کہ اس نے خود کہا کہ اب آپ دونوں نا الگ ہو جائیں. He was mashallah 17 and a half when we got he divorced. could see, he could بچہ ایک نوٹس کر سکتا ہے. 20 سال انہوں نے, اور وہ ظاہر ٹاکسک ہی ماحول ہوگا کہ 20 سال بعد آپ نے پھر یہ فیصلہ لینے پہ مجبور ہی ہو گئی آپ. فیصلہ میں نے 12 سال بعد لیا تھا, لیکن پھر مجھے اپنے آپ کو بنانے میں اس کے بعد 8 سال لگے. 8 سال لگے. without any, because I got married also very young, تو میرے پاس کوئی ڈگری بھی نہیں تھی پروفیشنل. میں نے پڑھائی ختم کی, پھر میں آج تک پڑھ رہی ہوں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے مہوش, ایک آپ کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے یا ایک سرٹن ٹائم آپ نے زندگی میں گزارا ہے, اس کے بعد ایک بڑا فیئرفل ہو جاتا ہے انسان کہ میں دوبارہ شادی کروں گی تو کیا میرے ساتھ کس طرح کی ٹریٹمنٹ, اور پرانی یادوں میں ہوتے ہیں نا, آپ ایک شخص کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے اور آپ کا اچھا ٹائم گزرا, دل نہیں مان رہا ہوتا, تو دل نہیں مانتا. اس چیز کو کیسے دیکھتی ہیں آپ, اور اس سے اوور کم کرنے کے لیے ایک عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرے ساتھ میں کہوں گی کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے تھا کہ جب میرے ہسبینڈ حیات تھے تو میں ایز اے پروفیشنل شیف ہوں اور میں ایک ٹرینر بھی ہوں, تو میں نے اپنا آن لائن بزنس جو ہے نا ویسے ہی اسٹارٹ کیا ہوا تھا, تاکہ مجھے نہیں پتا تھا ایک یعنی مطلب گھر میں رہتی تھی تو یہ تھا کہ ٹائم فارغ ہے تو اپنے اس ٹائم کو یوٹیلائز مجھے کرنا ہے. تو وہ شوق میں جو ہے وہ میرا اپنا میں نے بزنس بنایا ہے, اپنا کیا. پھر ایک چھوٹا سا انسٹیٹیوٹ میں نے اپنا اوپن کیا, تو وہاں پہ میں ٹریننگ بھی دیتی تھی ساتھ ساتھ. لیکن تقریباً 2 سال ہی مجھے ہوئے ہوں گے میرے انسٹیٹیوٹ کو اوپن ہوئے ہوئے, اور میرے ہسبینڈ کی جو ہے نا ایک دم سے اچانک سے ڈیتھ ہو گئی, اور وہ میرے لیے بہت زیادہ شاکنگ تھا.
کیونکہ کبھی میں ایسا سوچ نہیں سکتی. میں تو ہم تو آپس میں بات کرتے ہیں کہ ہم نے سلور جوبلی ساتھ گزارنی ہے. صحیح بات. تو لیکن وہ جب چیز ہوئی تو یعنی مطلب پاؤں تلے زمین کھسک گئی. یعنی مطلب لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ سب کچھ سچ ہے, سب بالکل جھوٹ لگ رہا تھا. لیکن ہر لائف میں پارٹنرشپ میں جو ہے اپس اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ انسان جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا ہونے کی چیز کر رہا ہو. میرے ہر ایک کی اپنی ان یادوں سے نکل, اور مجھے کرنے میں بہت ٹائم لگا اس چیز کو. علامہ صاحب آپ کہیے گا جیسے وقت کے تقاضے بدلتے رہتے ہیں اور اسلام بھی کیونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو ہر وقت کے لیے ریلیونٹ ہے اسلام. اب کی جو ریلیشن شپس ہیں آج کل جو ہیں اس پہلے تو ہمیں خواتین کو بھی مردوں کو بھی یہ بتایا جاتا تھا, خواتین کو زیادہ کہ بھائی ایڈجسٹ کرنا ہے, کیسے بھی حالات ہوں آپ کو نبھانا ہے, بچوں کے لیے ساری چیزیں. لیکن اب ذرا مختلف سوچ ہو گئی ہے. اس مختلف سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا اس پر روشنی ڈالیے تھوڑی سی. دیکھیے بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے کہ جو چیزیں جائز ہیں اسلام میں ان میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز جائز چیزوں میں طلاق ہے. بالکل. تو اسلام تو خود بھی یہ کہتا ہے کہ آپ ہر صورت یہ کوشش کریں کہ آپ کا گھر بنا رہے, لیکن یہ بھی نہیں کہتا ہے کہ کسی خاتون کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور اس کو ایسے ہی جاری رہنے دیا جائے, اور نہ یہ بھی کہتا ہے کہ بعض دفعہ خواتین کی طرف سے کوئی زیادتی ہو رہی ہو اور وہ مرد جو ہے اسی کو برداشت کرتا رہے. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ کوشش کی جائے کہ ان کا گھر آپس میں بستا رہے, چلتا رہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ اسلام ہی کا حکم ہے کہ بات طلاق بھی ہو سکتی ہے. اچھا, رسول اللہ کے دور کا کچھ مجھے یاد آ رہا ہے, آپ اس کی وضاحت سے اسے بتائیں کہ ان کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ رسول نے خود یہ کہا کہ بھئی الگ ہو جاؤ اگر. بالکل. دیکھیں بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے, وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. یہ میاں اور بیوی کے بارے میں کہا کہ اگر ان دونوں کی آپس میں نہیں بن سکتی ہے, یہ دونوں جدا ہو جائیں یعنی طلاق کی صورت میں الگ ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور راستے پیدا فرما دے گا. یعنی یہ بھی اسلام کا حکم نہیں ہے کہ آپ ہر صورت ایک دوسرے کے ساتھ ہی زندگی بسر کریں جو کہ ناممکن ہو رہا ہو. اسلام یہ کہتا ہے اگر ذہن مزاج آپ کے نہیں ملتے ہیں یا کسی کا رویہ ایسا جارحانہ ہے کہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی ہے, تو اسلام اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی راہیں جدا کر لیں. اب راہیں جدا کرنے کے بعد انہیں اختیار ہے کہ وہ کس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں پچھلے تجربات سے مطلب اس بات کو لینا کہ نہیں آگے ہمیں شادی کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ خاتون کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. میں نے پہلے جیسے عرض کیا کہ اس کے لیے زیادہ حفاظت کا ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ اگر وہ کوشش کرے اور اس کے لیے کوئی دوسرا, کیونکہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہے, ہر خاندان ایک جیسا نہیں ہے, بلکہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی ایسی بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جتنی ازواج ہیں آپ کی, سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام ازواج وہ ہیں جن کی پہلے کہیں شادی ہو چکی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں بھی یہ چیزیں ہوا کرتی تھی. خود نبی علیہ السلام کے سامنے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے, تو آپ علیہ السلام نے ان کو ایکسیپٹ کیا اور لوگوں کی رہنمائی کی کہ اگر تمہاری آپس میں بات نہیں بنتی ہے راہیں جدا کر لیں, لیکن ساتھ میں یہ بھی تعلیم دی کہ اگر دوسری جگہ تمہارے لیے گنجائش بنتی ہے تو اس راستے کو بھی اپنا سکتے ہو. اب یہ اس خاتون کی اپنی ہمت اور حوصلہ ہے, اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ میں تنہا ہی اپنی زندگی بسر کر سکتی ہوں تو اسلام اس پر کوئی پابندی عائد نہیں کرتا ہے, کوئی زبردستی نہیں کرتا ہے کہ نہیں اس کو شادی ہی کرنی ہے. اگر اسے اپنے بچوں کے فیوچر کے حوالے سے اپنی لائف کو زیادہ اس کو محفوظ سمجھتی ہے گزارنا, تو اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی لائف گزار سکتی ہے, کر سکتی ہے. اچھا مہوش یہ بتائیے, ایز اے وڈو گورنمنٹ کی کوئی ایسی پالیسیز ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, چاہے وہ بینک اکاؤنٹ کھولنا ہوا یا اس طرح کا آئیڈینٹی کارڈ کی چیزیں ہیں, یا اور کسی صورت میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کوئی پالیسیز ہیں جو آپ کو یا وڈوز کو یا سنگل مدرز کو سپورٹ کرتی ہیں؟ مجھے تو نہیں پتا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. شابستہ, ڈو یو تھنک دیر از اینی سچ تھنگ from the society or community? نہیں, in my case only women came forward and they helped me out in every way possible. Even میرے لیے تو ایک کیا کہوں امتحان تھا ڈیورس سرٹیفکیٹ ایشو کروانا. اچھا. بیکاز وہ کوئی پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا, شاید وہ کوئی ڈیورس پیپر میں کوئی نام آگے پیچھے ہوا تھا, 3 دفعہ تو ڈیورس پیپرز بنے تھے میرے, جسٹ امیجن. اینڈ فرام دین گیٹنگ اٹ ڈن, اس کے بعد وہ سبمٹ نہیں کر رہے تھے. پھر بھائی مجھے آئی ڈی کارڈ چینج کروانا ہے, مجھے پاسپورٹ بنوانا ہے, I had to travel for business. Right. It was
a mess. Literally, I got my divorce certificate after 1.5 years of my divorce. تو یہ بہت ضروری ہے. ایک تو obviously societal pressure الگ ہے, پھر لوگوں کی باتیں سننا الگ ہے. پھر گورنمنٹ سے علامہ صاحب مجھے بتائیں کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور اسلام میں تو بہترین ویلفیئر اسٹیٹ کا تصور, تو یہ جو یہ والا جو سوال کیا ثروت نے, اس کا حل بالکل بالکل. دیکھیں یہ سن کر مجھے بھی افسوس ہے, اور خیر ہمیں معلوم بھی ہے ہمارے معاشرے کا یہ رویہ, اور یہ بہت غلط رویہ ہے. میں یہاں پر اس حوالے سے ایک بات عرض کروں کہ جس خاتون کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے, جس کو بیوہ کہتے ہیں, یا جس کو طلاق ہو جاتی ہے اور مطلقہ کہتے ہیں, ان دونوں کے احکام اسلام میں ایک جیسے ہیں. یعنی ان دونوں کے ساتھ معاشرے نے کیا رویہ اپنانا ہے, ان دونوں کے بارے میں اسلام نے ایک جیسی باتیں کہی ہیں. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی خواتین کی مدد کرتا ہے, انہیں سپورٹ کرتا ہے, اب چاہے وہ ڈاکومنٹس کا مسئلہ ہے یا اور بھی انہیں جابس کے حوالے سے, وہ تو انڈیویجول ہو گیا نا, اسٹیٹ کا کیا کردار ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ اسلام نے اسٹیٹ کو ہی تو متوجہ کیا. وہ حدیث بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی جو ہے اس طرح کی خواتین کو سپورٹ کرے گا, ان کے ساتھ کھڑا ہوگا, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن جو خاص انعامات رکھے ہیں ایسے افراد کے جن کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. فرمایا ان افراد کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا جو ایسی خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص دن بھر روزہ رکھتا ہے, رات بھر نماز پڑھتا ہے, اس کی بنسبت ایک شخص ایسا ہے کہ جو اس طرح کی خواتین کو سپورٹ کرتا ہے, ان کے کام آتا ہے, تو فرمایا اس سے یہ شخص زیادہ افضل ہے. یعنی ان احادیث کی روشنی میں obviously اسٹیٹ قوانین بنائے گی. تو اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو بالکل آخری وصیتیں جو آپ نے فرمائی, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے آخری وقت میں, آخری لمحات میں. ایک اس میں غلاموں کے حوالے سے, چونکہ وہ غلامی کا دور تھا, ایک نماز کے حوالے سے, اور ایک یتیم بچے اور بیوہ اور اس طرح کی خواتین جو ضرورت مند ہیں ان کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے نصیحت فرمائی. اب یہ ہماری اسٹیٹ کا کردار ہونا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت کے اندر اس طرح کے ادارے بنائے. وہ افراد جو کہ ضعیف ہو جاتے تھے, جو بوڑھے ہو جاتے تھے, تو یہ ویلفیئر کا آغاز دراصل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. آپ نے اپنے دور خلافت میں یہ ادارے بنا کر آرڈر جاری کیا تھا کہ ایسے افراد جو کہ خود جا کر کما نہیں سکتے, عمر زیادہ ہے, فرمایا ان کو وظائف دیے جائیں گے. یہ ہماری گورنمنٹ کا مطلب کام ہے کہ وہ اس طرح کے ادارے بنائیں اور اس طرح کام کریں. لیکن خیر گورنمنٹ یعنی ان تعلیمات کی روشنی میں قوانین بنیں گے, بالکل اس کا حکم ہے. بہت شکریہ. اس پر مزید بھی بات ہو سکتی تھی لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ معاشرے کے مسئلہ. اچھا, اس میں ایک چیز ویسے بڑی پازیٹیو نکل کے سامنے آئی کہ اسلامی تعلیمات اور یہ جو دور حاضر کے معاشرے کے مسائل, اور آپ دیکھیں ورکنگ ویمن ہے, ماڈرن خواتین ہیں, کہیں بھی کانٹرڈکشن نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ایک بڑی خاص بات ہے کہ اگر ایکچوئل احکامات ان کو نافذ کیا جائے تو کہیں اسلام اور اس دور حاضر کے تقاضے کہیں کانٹرڈکشن آپ کو نظر نہیں آتی ہے. بہت شکریہ شبستہ بختیار صاحبہ, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور ماوش رشید صاحبہ آپ نے ہمیں وقت دیا, اور علامہ صاحب مفتی وسیم صادق بندگی صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ ڈسکشن آپ نے دیکھی ہماری, اس پر بھی بالکل جی بالکل بہت ضروری ہے کہ ایسے سبجیکٹس جب ہم اپنے چینل پہ اس شو کے ذریعے لاتے ہیں, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اویئرنیس کریٹ کریں اور لوگوں تک یہ بات لے کے جائیں کہ اسلام ایسے سبجیکٹس پہ کیا کہتا ہے.